الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے تو اس وقت جو انہوں نے دعا فرمائی وہ ایک بڑی اہم دعا ہے. وہ دعا اہم اس لیے ہے کہ بہت بڑا عمل ہے جو اللہ نے ان کو توفیق دی اور ان کو اس کے لیے چنا اور مدد فرمائی، اور اتنے بڑے عمل کے بعد دعا یقیناً بڑے درجے کی دعا ہے. اور اللہ کے پیغمبر جو دعا کرتے ہیں وہ وہی دعا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. تو یہاں وہ دعا اللہ کے خلیل کو یقیناً اللہ نے تعلیم دی، رہنمائی فرمائی اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق دعا کی. دعا کیا ہے؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس دعا کا مفہوم سمجھیں اور اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے، وہ غور کرنے سے سمجھ میں آ جائیں گی، جس میں رہتی انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے تمام مکلفین کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور بہت بڑی روشنی اور ہدایت رکھی ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں اپنا تابعدار بنا لے. ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ہماری اولاد کو بھی تابعداری کی نیت دے، ایک جماعت تابعدار ہماری اولاد میں سے بھی بنا دے. وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا حج کے طریقے، احکامات کے طریقے، احکامات. وتب علینا، مہربانی سے متوجہ ہو جا ہم پر. انک انت التواب الرحیم، تم بہت زیادہ مہربانی سے متوجہ ہونے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. یہ دعا کا مفہوم ہے. اب اس دعا کی تھوڑی وضاحت کی طرف آتے ہیں. دعا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی ربنا سے. اس دعا میں کیا مانگی ہے؟ رہنمائی مانگی ہے، ہدایت مانگی ہے. کیا ہدایت مانگی ہے؟ کہ ہمیں مناسک حج سکھا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، ہمیں بندگی کے طریقے سکھا. یہ رہنمائی ہے. جو رہنمائی مانگی ہے، رہنمائی مانگنے سے پہلے ربنا کہا. اب ربنا اور رہنمائی مانگنا، ان دونوں کا آپس میں رابطہ، تعلق یہ سمجھنا ہے آپ نے. ربنا، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو سادہ مفہوم ہے، عام فہم وہ ہے کہ جو تربیت کرنے والا ہے. رب کو رب کہتے ہیں، اللہ کو رب. الحمدللہ رب العالمین، وہ تربیت کرتا ہے. تربیت میں اس کی تربیت تو اور ہی ہے، باقی جتنی تربیتیں وہ کمزور ہیں. ماں باپ تربیت کرتے ہیں، وہ فائدے پہنچاتے ہیں اولاد کو، راستہ دکھاتے ہیں. لیکن اللہ کی تربیت کا انداز اور ہے. وہ پیدا بھی کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے، طاقتیں بھی دیتا ہے اور فائدے بھی دیتا ہے، نقصانات بھی دور کرتا ہے. لیکن صرف تربیت کا مفہوم سمجھنا ہے. رب العالمین کا رب ہونا تو وہ تو کوئی مثال ہی نہیں. لیکن تربیت
صرف تربیت. اب یہ تربیت کا مفہوم ماں باپ سے تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا. ماں باپ کی جو تربیت ہے، ماں باپ اولاد کے لیے ہر وہ فائدے کی چیز جو ان کے لیے بتاتے ہیں اور نقصانات کی چیز اس سے روکتے ہیں کہ یہ نقصان ہے، اولاد کو روکتے ہیں. اسی طرح اولاد کی فائدے کی چیزیں بتاتے نہیں، ان کو پہنچاتے ہیں. اولاد کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نقصانات کی چیز ان سے دور کرتے ہیں. بتاتے بھی ہیں، راستہ بھی بتاتے ہیں. اب اسی طرح جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے، ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا. چھوٹی چیز کھانا پینا بھی، ساری چیزیں، پیشاب پخانا بھی، ہر چیز کی تربیت ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ تو بندے کی تربیت ہے، وہ رب العالمین ہے. تربیت میں رہنمائی بھی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کا تو رب ہونا، اس کی شان، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن کہا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. رب کا جب ذکر کیا اس کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں ہم سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو تربیت جب مانگی آپ نے رب العالمین، ابھی آپ نے راستہ مانگنا ہے تو رب العالمین کی صفت ذکر کی. تو رب ہے تو راستہ بھی بتائے گا، کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے. صرف بتائے گا نہیں، چلائے گا بھی اس پہ. ربنا کا جو دعا ہے، یہ دعاؤں سے پہلے لفظ موجود ہے قرآن پاک میں. کئی دعائیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں تربیت بھی ہے، نعمتیں دینا بھی ہے، تکلیفیں دور کرنا بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. ایک اور دعا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ایک اور دعا ہے قرآن پاک کی. اس میں جتنی بھی بلائیاں مانگی جا رہی ہیں اس سے پہلے ربنا کہ سارے فائدے دیتا ہے اور سارے نقصان دور کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بندے کو کمال تک پہنچاتا ہے. بندے کو پتہ نہیں ہوتا کیسے اس کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ ہے. اب دعا کی ربنا، ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا دے. اب یہ سوال ہے، اتنا بڑا کام کیا اس کے بعد کوئی دعا، جیسے ہم انسان ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بڑی سی دعا، ہمارے ذہنوں میں جو عام انسان ہیں، ہم بڑی سی دعا ہے اللہ ہمیں یہ دنیا کی چیز دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہی مانگتے ہیں نا. یا 2 4 50 60 چیزیں جمع کر دیتے ہیں، 100 چیزیں جمع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو دعا کی وہ سب سے بڑی دعا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ ساری دعائیں اس میں آتی ہیں. یہ بھی سمجھنا ہے اور آپ کو پتہ بھی چلے گا اور ہمیں بھی کہ اللہ سے سب سے بڑی چیز طلب کیا کرنی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں اپنا تابعدار بنا لے. تابعداری مانگی، احمد نہ کہہ کر صرف تابعداری مانگی اور کچھ نہیں مانگے. ہاں تابعداری وہ ہے کہ جب آ جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے. تابعداری آ جائے تو سب کچھ ملتا ہے، پھر رب راضی ہوتا ہے اور وہ بھی ملتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے اچھا ملتا ہے، اور جو اور مانگنا چاہیے وہ بھی سکھاتا ہے کہ یہ مانگو، یہ بھی مانگو، اور وہ بھی ملتا ہے، اور پھر اور بھی وہ بہت کچھ ملتا ہے جو آپ کی سوچ میں نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز تابعداری مانگی. نماز دعا ہے، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی. ہدایت آ گئی تو سب کچھ. اس لیے ہدایت سے بڑی کوئی چیز نہیں، سب نعمتیں آ جاتی ہیں. اس لیے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا. ہم اس لفظ میں بھی غور کریں. یہ نہیں کہا اللہ ہمیں تابعداری سکھا دے، وجعلنا ہمیں بنا دے، وجعلنا مسلمین لک ہمیں تابعدار بنا دے. اس پہ ذرا غور کرنا ہے. اگر صرف اتنا کہے کہ اللہ تابعداری ہمیں بتا دے، پتہ چل جاتی ہے، لیکن انسان تابعداری پہ آتا نہیں آتا نہیں آتا آتا ہے نہیں آتا. بڑی خواہشات ہیں انسان کی، بڑی دنیا کی چاہتے ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، نفس کے دھوکے ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں. اس لیے
تابیداری یہ نہیں کہ وجعلنا، اے اللہ تم تابیدار بنا دے بس، ہمارا سب کچھ، دل بھی، دماغ بھی، سوچ بھی، پیشانی بھی، قدم بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، دل بھی، آنکھیں بھی، ہر چیز تیرے ہاتھ میں، بس ہمیں تابیداری پہ ڈال دے تم، ہم چاہیں نہ چاہیں. یہ ہے بات. اب سمجھ میں آ گئی ہو؟ خود پہ چھوڑیں گے تو نہیں کام ہوگا کہ اللہ بس ہمیں پکڑ کے تابیداری پہ ڈال دیں. وجعلنا، اور ایسے مسلمین، ہمیں پورا تابیدار بنا دیں. مسلمین کا مکمل تابیدار، ایسا بنا دے کہ ہم تابیدار بن جائیں، ہم سراپا تابیدار ہوں، ہماری جسم کی ایک ایک بال تابیدار ہو. وجعلنا مسلمین لک، مسلمین کا مطلب یہاں کہ سراپا ہمارے جسم، آنکھ، دل، دماغ، سوچ، چاہتے ہر چیز تابیداری کی طرف جائیں. یہ وجعلنا مسلمین لک، یہ مفہوم ہے، ایسا بنا دیں. اب فرمایا مسلمین لکا، لکا جو لفظ لایا نا کہ اے اللہ تابیدار صرف اپنا بنا، کسی اور کا نہیں. اپنا، اب تابیدار کس کا بنا؟ صرف اپنا بنا. مخلوق میں کسی کی تابیداری نہیں ہے. جب اللہ کی نافرمانی آ جائے تو کسی کی تابیداری لا طاعت مخلوق فی معصیت اللہ. پھر ماں باپ کی بھی تابیداری نہیں، کسی اور کی بھی تابیداری نہیں. تو تابیداری صرف اللہ کے. اپنا تابیدار بنا، کسی مخلوق کے تابیدار نہ ہو، اپنی خواہشات کے بھی تابیدار نہ ہو. یہ بھی ہے، خواہشات کے بھی تابیدار، صرف تیرے تابیدار ہوں. مسلمین لکا. اب اتنی بڑی جب چیز مانگی تو ہمیں سمجھنا ہے یہ چیز اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی، اولاد کے لیے بھی مانگی. ہم اولاد کے لیے مانگتے ہیں، ہر چیز مانگیں، بے شک مانگیں، ہر چھوٹی، اس میں منع نہیں کیا جا رہا آپ کو دنیا کے نعمتوں سے. اللہ کے رسول فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. ہم تو وہ نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں جیب میں پیسے ہیں تسمہ لے لیں گے. نہیں تم نہیں، میں دوں گا تو لوگ ہیں. تمہارے میری ذات پہ یقین اور یہ ہو کہ سب کچھ تو ہی کرتا ہے، تسمہ بھی مجھ سے مانگو. اس میں آپ کو نہیں روکا جا رہا. ہر چھوٹی اور بڑی ہر نعمت بڑے سے بڑے کھلے دل سے اللہ سے مانگے، زیادہ سے زیادہ مانگے. لیکن یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑی چیز تابیداری ہے، کیونکہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اتنی دعائیں کرتے ہو تو ایک ایسی دعا کر دی جس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اولاد کے لیے بھی ہر چیز مانگے، ہر چیز مانگیں، اور جو نعمت آپ کو چاہیے ہر جائز نعمت مانگیں، بار بار مانگیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. اس مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور یقین سے مانگے ملے گا، یہ بات نہیں ہے. مانگنے سے رب خوش ہوتا ہے، دینا چاہتا ہے، مانگتے نہیں ہیں. لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی چیز ہے اس سے غافل نہ ہو، جس میں سب چیزیں آتی ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یہی چیز اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی، اے اللہ ہماری اولاد میں بھی یہ تابیداری پیدا کر. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اس لیے اولاد کے لیے بھی ہدایت مانگنا اور ہدایت کی کوشش کرنا اور ان کے لیے اللہ سے تابیداری مانگنا، کیونکہ ساری نعمتوں کا راستہ یہی ہے. جو راستہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں ان کے لیے بھی مانگیں، ان کے لیے بھی کوشش کریں. اگلی بات وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ابراہیم علیہ السلام کی اگلی دعا ہے. اے پروردگار ہمیں مناسک حج اس کی تعلیم دے، عبادت کی تعلیم دے، اپنے احکامات کی تعلیم دے. یہ مفہوم بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سکھا. اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو سکھاتا ہے، پھر پیغمبروں کو جب اللہ سکھاتا ہے تو وہ پیغمبر وہ تعلیم امت کو دیتے ہیں. پھر امت اس تعلیم جو پیغمبر نے دی ہے اس تعلیم کو لیتی ہے اور وہی ان کے لیے ہدایت ہے. تو پیغمبر مانگتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں سکھا. اب جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دیا ہے ہم نے اس کو سیکھنا ہے، اور یہ ہدایت ہے. یہی مانگیں گے، جب مانگیں گے تو وہ ہمیں آتا جائے گا، سیکھتا جائیں گے، اس کا نور بھی آتا جائے گا، سمجھ بھی آتی جائے گی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں طریقہ بندگی سکھا. اچھا طریقہ بندگی تو آ گئی، لیکن اگلی بات وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پہ مہربان ہو جا.
طریقہ بندگی مانگنے کے بعد یہ کیوں کہا کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جا؟ سوال سمجھ میں آ؟ طریقہ بندگی آ گیا تو اب مہربانی کا کیوں سوال کیا؟ اصل میں یاد رکھنا، صرف طریقہ بندگی جان لینا کافی نہیں ہے. صرف طریقہ بندگی جان لینا کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. جاننا پہلا درجہ ہے. اس کا مطلب نہیں کہ جانے نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عمل نہیں تو نہیں، یہ گمراہی ہے. پہلی چیز ہے جانیں، پھر اس پہ عمل کریں. یہ تو بغاوت ہے کہ جی عمل ہی نہیں ہوتا تو ہم جانیں کیوں. یہ تو اللہ سے دور رہنا چاہتے ہیں. جانے گا تو عمل کی توفیق، کیونکہ پہلا اسٹیپ ہی نہیں چلیں تو گویا کہ اللہ سے منہ موڑ رہا ہے. یہ بڑی غلط بات ہے کہ ہمیں عمل نہیں ہوتا تو جانتے نہیں نا. جانیں رب زدنی علما، اللہ علم دے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کون سا علم؟ ہدایت کا، اللہ کی پہچان کا. یہ دعا وارینا مناسکنا. لیکن یاد رکھیں صرف جاننا کافی نہیں ہے جب تک جاننے پہ بولے عمل نہ ہو. اب عمل کیسے ہو؟ عمل کیسے ہو؟ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. عمل نہیں ہوتا. عمل میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. خواہش ہے، نفس ہے، چاہتے ہیں، شیطان ہے، دنیا کی چاہتے ہیں، امیدیں ہیں. دنیا سامنے فوری ہے، آخرت بعد میں ہے. دھوکے ہیں بہت سارے. اس لیے اب کیا راستہ ہے بھائی؟ ہمارے بس میں تو نہیں ہے. ہمارے بس میں بولے ہمارے بس نہیں ہے. کیا کہا؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہم پہ مہربان ہو جا. جب تو مہربان ہو جائے گا تو ہمیں عمل بھی کروا دے گا. بس سمجھ میں آ گئی؟ تو مہربان ہو جا. مہربان ہو گیا تو پھر عمل ہونا شروع ہو جائے گا. یاد رکھنا یہ بڑی سب کی، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے بندے کے. جب بندہ ہدایت کے راستے پہ اللہ اس کو چلا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، تو کم مہربان ہونا. قرآن پاک میں ہے، یاد رکھنا قرآن میں ہے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. ایک جگہ پہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ مہربانی سے متوجہ ہوا. جب اللہ مہربانی سے متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں. جب اللہ مہربانی سے متوجہ ہوا تو انہوں نے توبہ کی. تو اس لیے جب اللہ سے مانگنا ہے تو مہربان ہو جا. جب وہ مہربان ہوتا ہے تو پھر توبہ کی طرف آتا ہے بندہ، اور پھر وہ توبہ کرواتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، تو مہربان ہو جا. بس جو مہربان ہو گیا وَتُبْ عَلَيْنَا، مہربان ہو گیا، مہربانی سے توجہ کر لی. اب چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے. تو جب مہربانی سے توجہ، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بہت زیادہ مہربانی سے توجہ کرتا ہے. بار 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 انسان چلتا ہے، سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، دائیں بائیں تھوڑا سا بھٹکتا ہے. تب علینا، وہ پھر مہربان ہوتا ہے. آ جا ادھر، پھر مہربان ہوتا ہے، پھر مہربان ہوتا ہے. انک انت التواب، تو بار بار مہربان ہونے والا ہے. الرحیم، اور انتہائی مہربان ہے. تو کامیابی تک پہنچا کے چھوڑتا ہے بندے. اب سمجھ میں آ گئی؟ اس میں تو سب کچھ آ گیا. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ سمجھ لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس دعا کا آخری حصہ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس میں بھی تُبْ عَلَيْنَا. تُبْ عَلَيْنَا کے بعد کیا مانگا ہے؟ اب آپ کو اور چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اس قرآنی دعا کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہدایت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی قرآن کی رہنمائی اور اس کی تشریح ہے. آپ نے دعا سکھائی وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّ عَلَيْنَا. اے اللہ ہم پہ مہربان ہو جا اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا. مہربان ہو جا، مہربانی کے بعد کہا شکر گزار بنا. جب تک رب مہربانی سے متوجہ نہ ہو بندہ شکر گزار نہیں بنتا. شکر کی بھی وہی توفیق دیتا ہے. شکر گزاری کا کیا مطلب ہے؟ تابعداری، اللہ کے حکم کو مانگنا، اللہ کا حکم ماننا، اس کی تابعداری، اس کی فرمانبرداری، یہی شکر گزاری ہے. اللہ کی حکم کو ماننا، تابعداری، اور یہی شکر گزاری ہے. شکر گزاری نام ہے
ताबेदारी का। जो अल्लाह का ताबेदार है वो क्या है? शुक्र गुजार है, ताबेदार। अब ये समझना है, आपने फरमाया हम मेहरबान हो जाए, उसके बाद वो जालना शाकिरीन लिनेमतिक, हमें अपनी नेमतों को शुक्र गुजार बना। तो जो अल्लाह का फरमाबरदार है वो शुक्र गुजार है, वो शुक्र गुजार है। अच्छा, अगली बात इस दुआ में मुस्नीन बिहा, अल्लाह जितनी तेरी नेमतें हैं उन नेमतों पे हमें तारीफ करने वाला बना। ये शुक्र का पहला स्टेप है, पहला दर्जा है। उसके बाद शुक्र आगे बढ़ता है। अल्लाह की तारीफ, क्या तारीफ? कि अल्लाह नेमत तूने दी। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, ए बंदो जो नेमत भी तुम्हारे पास है वो अल्लाह ने दी। उस नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करो। हाँ, अल्लाह की तरफ, हर नेमत अल्लाह। तो इंसान के अल्लाह तूने नेमत दी है, ये पहला दर्जा है शुक्र का, किसी और ने नहीं दी। पहली बात कहा शुक्र गुजार बना हमें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई, नेमतों पे शुक्र गुजार, मुस्नी नबिया, नेमतों की तारीफ करने वाला कि अल्लाह तूने दी है, तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं, तेरा ही एहसान है। अच्छा, आगे काबिलिया, अल्लाह नेमतों को कबूल करने वाला बना। लफ्ज समझना और इसका मतलब समझना है। अल्लाह हमें नेमतों को कबूल करने वाला बना। नेमतें कबूल कैसे की जाती हैं? सवाल पैदा हो गया ना। सादा मिसाल देता हूं, एक आम सतह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ऊंची है, लेकिन एक आम सतह को समझाने के लिए कबूल कैसे की जाती है? भाई कोई नेमत आ रही है तो आप उसको एक टोकरी रखनी पड़ती है। सेहत मांगते हैं तो सेहत टोकरी में आती है, सेहत आ जाती है। इज्जत मांगनी हो तो उसके लिए कोई आपको हौज बना के रखना पड़ता है अल्लाह इसमें। तो नेमतों की हासिल करने की काबिलियत क्या है? सवाल समझ में आ, काबिलियत किसको कहते हैं? उसके लिए वो प्लाट बना के रखना पड़ता है कि अल्लाह इसमें नेमतें डाल दें? नहीं। फिर क्या है? अल्लाह हमें नेमतों का काबिल बना दे। काबिलियत यह है कि अल्लाह हमारे अंदर शुक्र गुजारी का मिजाज पैदा कर दे। इसको भी आगे समझना, बात समझ में आएगी ये क्यों मांगा है। शुक्र गुजारी का मिजाज, हमारी तबीयत शुक्र गुजार हो, हमारी तबीयत ही ताबेदार हो, हमारी तबीयत ही फर्माबरदार हो। तो ताबेदारी से नेमतों की काबिल कैसे होगा? ये ताबेदारी से नेमतों को हासिल करने के काबिल कैसे बनेगा? याद रखें, अगर इंसान की तबीयत में शुक्र गुजारी ना हो, फर्माबरदारी ना हो, तो जो भी नेमत आती है वो नेमत तो आ जाती है, लेकिन वो नेमत उसके लिए अजाब का सबब बनती है, क्योंकि वो नेमत को नाफरमानी में लगाता है। समझ में आ गई? जब तबीयत में आप इंसान की फर्माबरदारी नहीं है, तबीयत में शुक्र गुजारी नहीं है, जितनी नेमतें आएंगी नाफरमानी बढ़ेगी। नाफरमानी बढ़ेगी तो नेमतों से क्या होगा? बोले अजाब की तरफ जाएगा, नाफरमानी की तरफ जाएगा, अल्लाह की नाराजगी की तरफ जाएगा। इसलिए कहा कि हमारे मिजाजों को भी शुक्र गुजार बना, ताकि जो भी नेमत आए हम पहले से ताबेदार हों, शुक्र गुजार हों और उस नेमत को कबूल करें, शुक्र गुजारी में लगाएं और उसकी वजह से और नेमतें बढ़ती जाएं। उस नेमत पे पकड़ ना हो, बल्कि उस नेमत पे दुनिया की और नेमत बढ़े और उस नेमत पे आखिरत की नेमत बढ़े। अब बात समझ में आ गई। वातिम्मा अलैना, अगली बात यहां पे खत्म नहीं की। वातिम्मा अलैना, अल्लाह नेमतें देता रहे, नेमतों की काबिलियत भी पैदा कर दे और नेमतों को मुकम्मल कर दे। मुकम्मल कैसी होंगी? मुकम्मल ऐसी होंगी कि ये नहीं कि आज तो फर्माबरदार है और कल नाफरमान बनना है, आज हिदायत पे हैं कल गुमराह हो जाएं, आज शुक्र गुजार हैं कल नाशुक्रे बन जाएं, ऐसे ना हो। वातिम्मा अलैना, अल्लाह हमेशा तेरी शुक्र गुजार रहे, तू नेमत दे हम उस पे तेरी फर्माबरदारी करें, तेरा शुक्र करें तो उसके बाद और नेमत देगा, फिर उस पे और शुक्र करें फिर और नेमत देगा, तू और शुक्र करें फिर और नेमत देगा, और शुक्र करें, हिदायत भी बढ़ती जाएगी, ईमान भी बढ़ता जाएगा, अल्लाह से मोहब्बत भी बढ़ती जाएगी, अल्लाह से ताल्लुक भी बढ़ता जाएगा, नेमतें भी बढ़ती जाएगी। जाते 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 जब मौत से करीब आएगा तो मौत से पहले उसकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी, और जब मौत का वक्त आएगा तो सामने उसके जन्नत के दरवाजे खुले होंगे और फरिश्ते खुशखबरी लेके खड़े होंगे कि नेमतें दुनिया में दी थी, बहुत दी थी, लेकिन दुनिया छोटी है। वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, रब तुझसे राजी है, ये जन्नत देख, ये उससे बड़ी शुक्रगुजारी और उससे बड़ी हमेशा की नेमत है। ये नेमत मुकम्मल होना है। समझ में आ गई? अब नेमत मुकम्मल होगी। अब इस लफ्ज में आए, मुस्नीन भी है, अल्लाह नेमतों पे
ہمیں تعریف کرنے والا، دیکھیں تعریف کرنے والا اللہ کی نعمت کو انسان زبان سے اقرار کرے، کھانا پینا ہر آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، الحمدللہ اللہ تیری تعریف ہے، تو نے دیا کھانا پینا پانی پیا الحمدللہ، لباس پہنے دعا سکھائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی وتجمل بی فی حیاتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے صدر کو ڈھانپا اور خوبصورتی دی اس کے ذریعے۔ یہ تعریف ہر نعمت پہ زبان سے قرار، اللہ یہ ہے کرنا، یہی چاہیے۔ ہر نعمت انسان نعمتیں سوچے اور ان پہ شکر کرے، لیکن عام طور پہ کیا طبیعت ہے، ہم نعمتیں نہیں سوچتے، تکلیفیں سوچتے ہیں، نعمتیں نہیں سوچتے، اللہ یہ چیز نہیں ہے، اللہ یہ تکلیف ہے، یا اللہ یہ تکلیف ہے، یا اللہ یہ تکلیف ہے۔ جو تکلیفیں ہیں تھوڑی ہیں، جو نعمتیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ صرف آنکھوں کی نعمت دیکھ لیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کانوں کی نعمت دیکھ لیں کوئی قیمت نہیں، دماغ کی نعمت دیکھ لیں کوئی قیمت نہیں، ہاتھ پاؤں کی نعمت دیکھ لیں، میدے کی جگر کی، اور کتنی نعمتیں ہیں، یہ تو ایسے مثال دی ہے سوچ ہی نہیں سکتے اتنی اللہ کی نعمتیں۔ تو نعمتوں کو یاد کرنا اور شکر کرنا، اس سے انسان شکر کی طرف بڑھتا ہے۔ اچھا اب اگلی بات، جب قیامت کا دن آئے گا وہاں بھی نعمتوں کو شکر ہوگا، الحمدللہ۔ مومن کا کام ہے دنیا میں الحمدللہ 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 الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ، تکلیف میں بھی الحمدللہ۔ یاد رکھنا جب تکلیف میں الحمدللہ کہے گا تو رب اور راضی ہوتا ہے۔ ہاں اس کا بھی تشریح کا بھی ٹائم نہیں ہے، تکلیف میں الحمدللہ کہنے سے اور راضی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فیصلہ ہوگا نا، جنتی کا جنت میں جانے کا، جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، حساب کا میدان جب ختم ہوگا تو یہ سب لوگ پکاریں گے الحمدللہ رب العالمین، سب پکاریں گے۔ کون؟ کافر بھی۔ کون بولے؟ کافر بھی کہیں گے۔ کافر کے لیے اللہ کا کیا فیصلہ قرآن میں بولیں عذاب کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے واضح بتا دیا، کھول لیں، قرآن نے واضح، ایمان کے بغیر چلا گیا، کفر کی حالت میں موت ہے، اس کے لیے عذاب کا قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اب جب فیصلہ ہوگا وقضی بینہم بالحق، جب فیصلہ ہوگا وقیل الحمدللہ رب العالمین، ہر طرف سے حشر کے میدان میں آواز آئے گی الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک کہ جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوگا وہ بھی کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں کہ وہ کہیں گے اللہ تیرا فیصلہ حق ہے، تو نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، تو نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ بھی الحمدللہ کہیں گے، کہنے پہ مجبور ہوں گے عذاب کا، لیکن کہنے پہ مجبور ہوں گے تو نے کوئی زیادتی نہیں کی، تو بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا، وہ وہاں دیکھیں گے تو کہیں گے۔ اچھا اب اگلی بات، مومن تو الحمدللہ کہتا ہے، لیکن پھر مومن کے الحمدللہ آگے بھی چلتی ہے، جب جنت میں جائے گا وہاں کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سارے غم دور کر دیے۔ جنت میں جا کے کیا کہے گا؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اوہو دنیا میں تو بڑی تکلیفوں میں تھے، بڑی مشکلوں میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے، یہاں آگے سارے غم دور ہو گئے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ یہ بات ہے ان الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ پھر یہ کیا کہیں گے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے، مومن جنت میں جا کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اس کے لیے جس نے سارے غم دور کر دیے۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب مہربان ہے، معاف کرنے والا اور قدردان۔ لغفور کا مطلب ہے معاف کرنے والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مومن جب جنت میں چلا گیا تو اس کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ رب بہت معاف کرنے والا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، توبہ کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن انسان ہے کبھی ڈگمگاتا ہے، کبھی اس سے خطائیں ہوتی ہیں، کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن انجانے میں غلطیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، ہدایت مانگتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب جائے گا نا آگے تو دیکھے گا میں ہدایت کے راستے پہ چل رہا تھا لیکن غلطیاں بھی تھیں کچھ، مقصد تو میرا ہدایت پہ چلنا تھا، لیکن بشریت ہے، انسان ڈگمگاتا بھی ہے، کچھ پھسلتا بھی ہے، کچھ غافل بھی ہوتا ہے، کہے گا ربنا لغفور، اللہ نے وہ سارے معاف کر دیے، وہ بڑا مہربان ہے۔
اس پہ پکڑنے کی. شکورن, شکورن کیوں کہے گا کہ اللہ اتنی زیادہ تو نے نعمتیں دی ہیں یہ سوچ ہی نہیں سکتا. لا خطر علی قلب بشر, جنت تو ایسی ہے کہ کسی کی دنیا میں اللہ نے فرمایا لا خطر علی قلب بشر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا, گمان تک نہیں آیا, اتنی بڑی نعمتیں. جب ان نعمتوں کو دیکھے گا کہے گا اللہ میرا عمل تو چھوٹا تھا, میری کوشش چھوٹی تھی, اتنی تو نے نعمتیں کر دی, یہ صرف اس لیے ہے میرا عمل نہیں ہے. شکور تو قدردان ہے, تو نے میری محنت کی قدر کی ہے, محنت کا بدلہ نہیں ہے, نعمت کا بدلہ, محنت کا بدلہ نہیں ہے, عمل کا بدلہ نہیں ہے, بلکہ عمل پہ قدردانی ہے, قدردانی ہے. اگر الذی احلنا دار المقامت من فضلہ, یاد پوری سن لیں, جو کہیں گے اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے رہنے کے گھر میں ہمیں آج بھیجا ہے. رہنے, ہمیشہ رہنے کا گھر, دنیا کی گھر رہنے کا نہیں. یہاں ہر چیز نعمت زوال پذیر, ہر نعمت زوال پذیر, ہر نعمت ہر نعمت ہر نعمت. مکان بنائے وہ جو ٹوٹتا ہے, صحت جاتی ہے, جوانی جاتی ہے, ہر نعمت زوال پذیر ہوتی ہے, حتیٰ کہ انسان موت کی طرف جاتا ہے, ہر نعمت زوال پذیر ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ, اس اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے گھر میں آج بھیجا, یہاں جوانی بھی ہمیشہ, صحت بھی ہمیشہ, خوشیاں بھی ہمیشہ, زندگی بھی ہمیشہ. رہنے کا گھر تو یہ ہے من فضلہ. اور پھر بھی کہے گا اس میں میری کوئی محنت نہیں, میرا کوئی کمال نہیں, اتنا بڑا انعام اس نے اپنے محض فضل سے دیا ہے. ہاں پھر آگے کہا لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. آج تو جنت میں مجھے دیکھیں, دنیا میں ہر کام کے ساتھ مشقت ہے. اگر مال چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مشقت ہے, اولاد چاہتے ہیں تو اولاد کے ساتھ بھی, ہر نعمت کے ساتھ مشقتیں اور تکلیفیں بھی ہیں, پریشانی بھی ہیں. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. آج تو ہمیں ہر نعمت اور ہر راحت اعلیٰ سے اعلیٰ, لیکن ساتھ اس سے بڑی راحت یہ ہے کہ کوئی مشقت نہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, ادنا سے ادنا تھکاوٹ بھی نہیں, ادنا سے ادنا تکلیف بھی نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے. یہ وہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب اہل اسلام کو اس پہ چلنے کی توفیق دے.